عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھے اس بندہ حقیر کو ایک اور دن عطا فرمایا جس میں میں نفس حیات رکھ سکوں اور خداوند کے مقدس کلام کو پڑھوں، اس میں مگن رہوں، خدا کے گیت گاتا رہوں، گنگناتا رہوں، اور خداوند کا یہ مقدس کلام جو میں نے اپنی بڑھوتری کے لیے، اپنی روحانی بڑھوتری کے لیے پڑھا ہے، اسی کو آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ خداوند یقیناً نجات کا خدا ہے، ہمارا خدا، کتاب مقدس کا خدا، اس آسمان و زمین، اس کائنات کا خدا، خرافات کا خدا نہیں بلکہ محبت، فیض، عظمت، رحمت اور نجات کا خدا ہے۔ وہی ہماری نجات ہے۔ خداوند نے دنیا کے لوگوں سے، انسانوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ زندگی جو ہم اپنے بلبوتے پر، اپنے عقل اور حکمت کے وسیلہ سے یا اپنے اعمال کے وسیلہ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ خدائے محبت نے آ کر، زمین پر آ کر، مجسم ہو کر، ہمیں گلے لگا کر، ہمیں اپنے برکات سے نوازا اور وہ قربانی دی صلیب پر جس کے وسیلے سے انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور وہ قربان ہوا۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہمارا وہ موا، گاڑا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ قبر اور موت نے اسے ہمیشہ کے لیے رکھ نہ سکا، کیونکہ اس نے خود یہ فرمایا کہ کوئی میری جان کو مجھ سے نہیں لے سکتا، یعنی کوئی مجھے مار نہیں سکتا، مگر میں خود اپنی خودی سے، اپنی رضائیت سے آ کر اپنی جان کو فدا کرتا ہوں تاکہ اسے میں واپس لے سکوں۔ مجھے اس کا کامل اختیار ہے۔ تو خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، خداوند کی محبت جو ہے، اس کی عظمت اور اس کے فیض میں ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے خداوند کی طرف سے، تاکہ ہم خداوند کے کلام پر توجہ کریں، کیونکہ اس نے ہم سے محبت کیا۔ کیا عظیم ہے خداوند! اس کی دوستی ہماری جانب، اس کی دوستی کی عظمت ہماری جانب بہت ہی عظیم اور گہرا ہے۔ کوئی اور فلسفہ یا مذہب یا دین یا انسانی کتابوں اور داستانوں میں یہ نہیں ہے جیسا کہ خدا کے مقدس میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس نے محبت نہیں کیا اس نے خدا کو جانا تک نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہ صرف اور صرف خدا کا مقدس کلام، بائبل مقدس ہمیں فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جب ہم آج خدا کے مقدس کلام سے کچھ آیات پڑھتے ہیں، اور ایک ویڈیو کلپ بھی میں آپ کی خدمت میں جو انٹرنیٹ پر شائع ہوا تھا، ایک ہمارے افغان ایک بہت ہی دل عزیز، لوگوں کے دلوں میں دل عزیز ہے، انہوں نے اس کو اجاگر کیا، لوگوں تک پہنچایا تاکہ ہم خرافات سے کیسے بچیں۔ یہ کلپ بھی میں آپ عزیزوں تک پہنچاؤں گا۔ ہاں، یہ کلپ جو ہے یہ دری زبان یا پھر فارسی زبان میں ہے، مگر میں اس کا ترجمہ آپ عزیزوں تک جو کہ اردو بولنے والے ہیں یا ہندوستانی بولنے والے ہیں، تاکہ آپ تک بھی یہ
پہنچے تاکہ آپ بھی یہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں خرافات بہت زیادہ ہیں، مگر نجات اور نجات کا وسیلہ خداوندی محبت اور فیض صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہمارے لیے ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں خرافات سے بچائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند ہمیں اپنی نیکی کی طرف گامزن فرما۔ اے خداوند ہمیں وہ توفیق عطا فرما تاکہ ہم انسانوں سے محبت رکھیں جیسا کہ تو نے انسانوں سے محبت کیا۔ اے خداوند اس پروگرام کو تیرے ہاتھوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اے خداوند دلوں کو چھو۔ اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے اس دعا کو ہم مانتے ہیں، آمین آمین۔ تو سب سے پہلے آئیے میں وہ ویڈیو کلپ آپ عزیزوں تک پہنچاؤں گا جسے میں نے شفیع عیار کے ویب پیج میں جو فیس بک پیج میں نے دیکھا، اس کا خلاصہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس پر بات کروں گا۔ اگر آپ فارسی جانتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا پھر کوشش کریں اگر اس ویڈیو کو بطور کامل اگر دیکھیں تو لازمی ہے۔ شفیع عیار صاحب بہت ہی دانشور شخصیت ہیں، وہ بہت ہی عاقل انسان ہیں۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ سچائی کی کھوج میں ہے ہمیشہ، اور ہمیں چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ ہم سچائی کے کھوج میں رہیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پرکھیں اور جانیں، سمجھیں، تاکہ راہ راست پر ہم گامزن ہوں۔ خدا کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان راہ راست پر آئے اور بدی سے، خرافات سے، تاریکی سے، شیطان کی زنجیروں سے بچے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا سچائی کے بارے میں؟ سچ میں ہوں، سچ میں ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ ویڈیو کلپ۔ و باز از همه کلم مهمتر در عرفه از آسمان تا میشه در آسمان اول ببینین، ولیکن در روز عرفه در آسمان اول میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرفہ کے دن وہ آسمان، بہت سے آسمانوں کو چھوڑ کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اپنا قدم رکھتے ہیں، اور جو لوگ عرفہ میں ہیں، حج کرنے آئے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ کچھ پوچھتے ہیں ملائک سے۔ اعزازا اکراما به اهل عرفه. و وقتی که در آسمان اول میه از تمام حالات حجاج علم داره، با خبر است، باز هم از ملائکه پرسان میکنه۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ آتے ہیں اور جب نظر ڈالتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو خاک و گرد میں ہیں اور عرفہ میں اور ہیں، یہ جو حجاج ہیں، وہ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سب کچھ کو پہلے سے جانتا ہے، مگر پھر بھی وہ آتا ہے اور نظر ڈالتا ہے، اور پھر وہ ملائک سے کچھ یوں پوچھتا ہے که این مردم این مویای جولیده، رنگا خاکالود در اینجا آمدن چی میخواین؟ ملائکه یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور خاک و گرد سے ان کا جسم جو ہے وہ پر ہے، یہ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ یہ جو حجاج ہیں یہ کس لیے آئے ہیں؟ تو ملائک کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ یا اللہ، یا میخواین که گناهشان بخشیده شود. میگه شما شاهد باشین که ما گناهای از یارا بخشیدم. تو ملائک کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ گناہ کی بخشش ان کے لیے مہیا ہو۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ روزی ریگای زمین باشه، کف دریا باشه، برگای درختها باشه، ما بخشیدم. باز یک از ملائکه میگه اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے گناہ جیسے بھی ہوں، یعنی ریگ کی مانند ہوں، پتوں کی مانند ہوں، جتنے بھی ہوں، میں نے ان کو بخش دیا۔ بس پھر ملائک فرماتے ہیں در بین از یک مرد است گناه خطرناک داره که ما گفتن نمیتونیم، میگه از برکت امروز او را بخشیدم۔ تو ان میں سے ایک
جو ملائک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جن کا گناہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم تو منہ میں بھی نہیں لا سکتے، اس کی فکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کیسے بتائیں؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ بلکہ اگر اس ساری ویڈیو کو آپ دیکھیں جا کر، میں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتا، تو 2 بار یہ تکرار ہوتا ہے کہ ایک اور شخص کے بارے میں بھی کہ اس شخص کا بھی گناہ بہت ہی عظیم ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ مگر آپ پورے ویڈیو کو اگر آپ سراپا دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ شخص مدعی ہے کہ آپ کے جتنے بھی پرانے گناہ ہیں اور جتنے بھی آنے والے دنوں میں آپ گناہ کریں گے تادم مرگ، آپ چاہے کوئی بھی گناہ کریں، مگر آپ عرفہ میں ایک نماز ادا کریں، نماز عرفہ اگر آپ ادا کریں تو آپ کے پچھلے اور آگے ہونے والے سب گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا کی عدالت اس طرح ہے، چلیے ہم یہ سوچیں گے کہ اس کی عدالت اگر ایسی ہے کہ ہم نے ایک نماز پڑھ لیا، باقی ہم کبھی کوئی عبادت بھی نہیں کریں گے، کوئی اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، مگر وہ صرف ایک نماز، ایک دن کا روزہ اگر ہم رکھیں تو اس میں ہماری بخشش جو ہے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اور آگے کی طرف ہم جتنے بھی گناہ کریں گے تو اللہ ان کو 100% معاف کرے گا۔ مگر خدا کی عدالت یہاں پر پامال ہے۔ اگر ہم سوچیں، ذرا سوچنے کی بات ہے، جب ہم خرافات پر ایمان رکھتے ہیں، خرافات کی طرف چلتے ہیں، تو ہم اللہ کو بھی، خدا کو بھی، اس خالق عظیم کو بھی ہم مذاق بنا دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ اپنے پوری زندگی میں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، مگر صرف آپ نے ایک نماز ادا کی عرفات میں اور روزہ رکھ لیا اس دن، اور اس کی وجہ سے نہ تنہا آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں، بس وہ تو سمجھ میں آتی ہے اگر انسان توبہ کرے، نماز پڑھے یا پھر عبادت کرے یا توبہ کرے، آئے خدا میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا وغیرہ، اگر یہ کریں تو شاید اس میں وہ ایک عدالت ہو خدا کی کہ بھائی میں نے آپ کے گناہ کو بخشا۔ جیسے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں، میرے ہاتھوں یہ ممکن نہیں، میرے عمل سے یہ ممکن نہیں، میرے عقل و فکر اور حکمت سے یہ ممکن نہیں، مگر میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر میرے گناہوں کا کفارہ اس صلیب پر دیا، اپنے خون کے وسیلے سے لہو بہایا، کسی زر زیور یا کسی چیز اپنے کائنات کے وسیلے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیا تاکہ مجھے جو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آ جائے خداوند تمہاری بخشش میرے لیے کافی ہو۔ اور اگر ہم اس کو اپنے دل میں خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر مانتے ہیں تو خداوند ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، ہماری زندگی کا وہ بادشاہ بن جاتا ہے، نجات گر بن جاتا ہے، ہمارا خداوند بن جاتا ہے، وہ اپنی تقدس ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کے وسیلے سے ہماری گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے، مگر اس کے بعد ہم گناہ میں کبھی نہیں جاتے۔ ہاں، ہم سے گناہ سرزد ہوتی ہے مگر ہم پھر بھی معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی خاطر، مگر خدا ہمیں اپنے روح مقدس کے وسیلے سے قفل کر دیتا ہے اور ہمیں بخشتا ہے ہمارے نام کو کتاب حیات میں، جو آسمان میں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں ہے، وہاں کسی کی رسائی نہیں بجز خدا کے، اور خدا بھی اسے نہیں کھولتا تا آخر وقت تک، جب برہ اس کتاب کو کھول دیتا ہے، کتاب حیات میں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، ان کا نام وہاں پر ہے، اور نجات اسی وسیلے سے جو خدا کے فضل یعنی فیض کے وسیلے سے، خدا کے فضل کے وسیلے سے، جو اس کے محبت میں یکساں ہے اور اس کی عدالت بھی برقرار ہے اس میں،
وہ ہمیں اس گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے اور حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ یہاں پر خدا کی عدالت بھی برقرار، انصاف برقرار، خدا کی محبت بھی جاری اور فیض بھی یہاں پر کامل، اور خداوند کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر جو یہ مولوی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ کاملاً خرافات ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، بس ایک نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، اس ایک دن میں بس کافی ہے۔ نہ توبہ کرنا ہے یہاں پر، نہ ہی آگے کے لیے یہ کہنا ہے خدا کو کہ بھائی میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھ سے گناہ سرزد بھی ہوتی ہے تو پھر میں معافی مانگوں گا، یا پھر خدا کو ہم ایک ہی ذریعہ نجات کا مانتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ خرافات در خرافات در خرافات یہاں پر ہم سنتے ہیں۔ نجات خدا ایک ایسا نقشہ ہے خدا کی جانب سے جو کہ انسانی حکمت اور انسانی خرافات سے بڑھ کر خدا کی رحمتوں سے جاری ہوتا ہے۔ خدا کے فضل میں وہ ہمارے لیے لکھ دیتا ہے، اپنے خون سے اسے لکھ دیتا ہے، کیونکہ خداوند نے انسان کا روپ دھارا، وہ مجسم ہوا، انسان کی مانند ہوا، میرے گناہ کو، آپ کے گناہ کو صلیب پر لیا، اپنے اوپر لیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو اس وسیلے سے محو کیا اور معاف کیا، گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے ادا کیا۔ پھر وہ موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ خداوند ہے۔ یہاں پر خدا کی عدالت کیسے تکمیل ہوئی؟ کیونکہ اس نے کسی اور چیز کو نہیں، کسی برے کو، کسی گوسالے کو، یا پھر کسی کبوتر کو، یا کسی اور چیز کو نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ وہ جو مسند عدالت پر بیٹھا ہوا ہے، عادل خدا، قاضی، جو حکم فرماتا ہے کہ سارے انسان کو موت کا سامنا ہے، اور وہ حکم موت جاری فرماتا ہے، اس کے بعد اپنے جامع عدالت کو یک طرفہ رکھ کر وہ ہمارے بیچ میں انسان ہو کر آتا ہے، ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لیتا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہتا ہے تیری جگہ میں نے لے لی، کسی ملائک نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، میرے انبیاء میں سے کسی نے نہیں، میرے کائنات میں کسی اور چیز نے نہیں، کسی اور وسیلے سے میں نے آپ کو نہیں بخشا، میں نے آپ کو اپنے ہی وسیلے سے بخشا۔ اس میں خرافات نہیں، اس میں نجات حقیقی ہمارے لیے موجود ہے۔ تو خداوند کا مقدس کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ یہاں پر ہم پڑھیں گے خدا کے مقدس کلام سے، جو کرنتھیوں کی جو کتاب ہے، مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے یہ خرافات ہے، مگر ہمارے لیے جو ہم نجات یافتہ ہیں یہ خدا کی حکمت اور قدرت ہے، کیونکہ مسیح نے یہ خداوند نے یہ خود اپنے وسیلے سے ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لکھا ہوا کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کے عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے، کیونکہ اس منادی کو دنیا جو ہے، ایسے ملا جو ہیں وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں، مگر اپنے خرافات میں وہ گم ہے، تاریکی میں ہے، وہ اس کتاب مقدس کو خرافات سمجھتے ہیں، بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ تو پالوس رسول فرماتے ہیں خدا کے روح میں ہو کر کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی حکمت ہمارے لیے، نہ کہ جو ہم نے اس مولوی کے زبان سے سنا کہ چلو اس عرفے میں اگر آپ نے ایک نماز، ایک دن کا روزہ رکھا تو خدا نے
آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہوں کو، چاہے آپ نے قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، لوٹ مار کیا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی بھی لوٹ مار کریں، کوئی بھی قتل کریں، کوئی بھی زنا کریں، چاہے کوئی بھی چیز کریں، بس خدا نے بخش دیا آپ کو، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ اس ایک دن عرفے میں آپ نے ایک نماز، ایک دن کا روزہ رکھا۔ یہ ہے خرافات۔ خدا کی عدالت اس میں کبھی نہیں ہے، خدا کی حکمت اس میں کبھی نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں پر کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے میری خواہش میرے مسیحی بہن بھائیوں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب مقدس کو ضرور ہر روز پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس کو ایک خزانے کی مانند رکھتے ہیں تو یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 اور زبور 119 خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو ایک خزانے کی مانند ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ ہمیں گناہوں سے، بھٹکنے سے، لغزش سے بچانے والا کلام ہے، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے یہ نور، یہ روشنی ہے۔ یہ 105 آیت اسی زبور شریف میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو خداوند کا مقدس کلام جو ہے ہمیں خبردار کرتا ہے ایسی چیزوں سے، ایسے خرافات سے۔ یہ ہم خدا کے مقدس کلام میں پھر پڑھتے ہیں جو کلسیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے، خداوند روح مقدس نے پولس رسول کو اپنے گرفت میں رکھ کر اپنا کلام اس طرح ہمارے لیے، اپنے جو دل کی بات خدا نے ہمارے لیے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ مسیح کے وسیلے سے زندگی کی کاملیت، یہ جو ہے نجات کا وسیلہ ہے، نہ کہ اس خرافات میں جس سے جو ہم ان جیسے پنڈتوں اور ملاؤں سے سنتے ہیں۔ نہیں، خدا کی جو حکمت ہے وہ خدا کے کلام میں ہے اور اس کلام کی بھرپوری میں ہے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس پر۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کلسیوں کے نام جو خط پولس رسول کا، دوسرے کلسیوں دوسرے باب اور 6 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر عنوان دیا ہوا ہے، موضوع ہے مسیح کے وسیلے سے زندگی کی کاملیت۔ اور پھر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کیا بات ہے! خوب شکر گزاری کرو اپنے نجات کے لیے، اس فضل کے لیے جو خدا نے آپ کی زندگی میں ڈالا، بخشا ہے، اس محبت کے لیے جو کہ خداوند نے آپ پر کیا ہے، اس رحمت کی وجہ سے جو کہ ہر روز اس کی تازگی آپ کو ملتا ہے، اس وفاداری کے وسیلے سے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خبردار، یہاں پر خبردار، خداوند کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی، اس فلسفے اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت، ہاللویا، یہاں پر توجہ، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری، پورگی، کاملیت، کیونکہ الوہیت کی کاملیت، الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر، مسیح یسوع میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ہاللویا! اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، جو کلیسیا کا سر ہے، جو کہ خداوند کی عدالت ہے، جو کہ خداوند کی حکمت ہے، جو کہ خداوند کا تحفہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے محبت کے وسیلے سے اس نے ہمیں وہ تحفہ عطا فرمایا جو کہ ہمیں اس خرافات سے بچاتا ہے جس کا ایسے مولوی صاحبان اور پنڈت صاحبان ہمیشہ انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ پرچار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا پرچار کیا ہے؟ خدا کا مقدس کلام ہے۔ ہمارا پرچار کیا ہے؟ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے،
ہمارا پرچار کیا ہے؟ ہماری تبلیغ کیا ہے؟ کہ خداوند کا فضل آپ کے لیے موجود ہے۔ ہمارا پرچار، ہماری تبلیغ کیا ہے؟ خداوند نے آپ کے لیے ایک قربانی مہیا کیا ہوا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، جو مجسم ہوئے اور وہ صلیب پر موا، جیسا کہ وہ گیت ہے، یسوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے میرے لیے۔ ہاں، تیرے لیے اور میرے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ اٹھایا۔ اس نے تیرے اور میرے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے دیا۔ وہ ہماری آزادی کا خون بہا ہے۔ بہا سے مراد یہاں پر فارسی کا جو کلمہ ہے بہا، یعنی قیمت۔ بہا یہاں پر بہنا نہیں بلکہ قیمت ہے۔ ہاں، اس کا لہو بہا ہمارے لیے، مگر خون بہا سے مراد ہے اس نے وہ ہماری گناہوں کے لیے جو کفارہ دیا، وہ ہماری آزادی کے لیے خون بہا قرار پایا۔ ہماری آزادی کی قیمت اس نے اپنے خون سے دی۔ خون بہا سے مراد یہی ہے کہ اس نے اپنے لہو سے ہمیں خریدا اور تقدیس فرمایا، اور ہمیں خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ عطا فرمایا، اور اس نے ہمیں کامل آزادی بخشی۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں بے بندوباری سے بچایا، بندوباری میں لے آیا۔ ہمیں تاریکی سے بچایا، روشنائی میں لے آیا، اور ہمیں اس نے شیطان کے غلامی سے بچا کر اپنی غلامی میں، اپنی دوستی میں، اپنے ملکوت میں ہمیں جگہ دی۔ میں غلام مسیح اس لیے ہوں کیونکہ اس غلامی میں خدا کی صداقت، خدا کی محبت، فضل اور خدا کی فرزندی کا درجہ مجھے عطا فرمایا ہے خداوند نے۔ آپ بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں عزیز دوستو، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں اپنی گناہوں کا معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ آج، اے خداوند، ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنا لہو بہایا، صلیب پر تو مصلوب ہوا، موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میرے دل میں آ، میری زندگی کا سلامتی کا بادشاہ بن، میری زندگی کا خداوند بن، نجات گر بن۔ تیرے مقدس، مدھر اور میٹھے نام سے یہ میں مانتا ہوں، آمین۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اس کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کے کلام کو ہمیشہ پڑھیں، کیونکہ اس میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو برکت ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ باقی سب خرافات، صرف اس میں خداوند کی حکمت ہے۔ خداوند کی سلامتی آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو، آمین۔